بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لا إله إلا الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لائق ست کریم سامعین مکرم، عید یہ خوشی کا دن جس کے متعلق سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ کل یوم یقطعہ المؤمن فی طاعت مولاہ وذکرہ وشکرہ فہو لہ عید، ہر وہ دن جس میں بندہ مومن اپنے خالق کی مان کے چلتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، یہ مسلمان کی عید ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہوتی جو صرف نیا لباس پہنتا ہے۔ وتفخر بالعدد والعدید، اور فخر کرتا ہوا آتا ہے۔ انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کی ہے جو قیامت کے خوف سے اپنے آپ کو سیدھا کر لے۔ واتقى ذا العرش المجید، اور اللہ ذوالجلال کی خشیت اپنے اندر پیدا کر لے۔ وسبك الدموع تائبا رجاء يوم المزید، اور آنسو بہا کر اپنے رب کو راضی کر لے، اس کی عید ہے۔ من غفر له ذنوبه في ليلة العید، جس کی عید کی رات کو ہی رب تعالیٰ نے سب گناہ معاف کر دیے ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا هُوَ وَمَطْرُودٌ بَعِيدٌ، اگر اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں لی تو وہ تو اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کو عید کے دن کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، كان يخرج يوم الفطر الى المصلى، آپ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن نکلا کرتے۔ فاول شيء يبدأ به الصلاة، سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھاتے، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیروں کے ساتھ۔ ثم ينصرف، پھر سلام پھیرتے۔ فيقوم مقابل الناس، اور لوگوں سے متوجہ ہوتے۔ فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، واعظ و نصیحت بھی کرتے، ان کو وصیتیں بھی کرتے اور ان کو احکامات بھی جاری کرتے۔ والناس جلوس على صفوفهم، اور لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید نماز کے بعد یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، اگر کسی کی نماز با جماعت رہ جائے تو اسے اسی طرح ہی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اکرمہ روایت کرتے ہیں، اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام، جو لوگ نماز سے رہ جائیں ان کو اسی طرح ہی 2 رکعتیں
7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں کرنے کے ساتھ 2 رکعتیں مکمل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس بات پہ توجہ دلائی کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کے آئیں۔ کس لیے؟ یشہدن دعوت المسلمین، یشہدن الخیر، جو عید کے دن اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو وہ بھی اپنے دامن بھر لیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکیں۔ یرجون برکت ذلک اليوم، اس دن جو برکتیں اللہ نے نازل کرنی ہیں اللہ ان کے بھی دامن لبریز فرمائے۔ وطہرتہ، اور اللہ گناہوں سے لوگوں کو پاک کریں گے، اس طرح عورتوں کو بھی یہ پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ ابھی انشاءاللہ آخر میں ہم اسی لیے دعا بھی کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا، عید کے بعد جب آپس میں ملتے تو یہ الفاظ کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادات کو قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب وہ فارغ ہو کر گھر کو واپس جاتے، کان اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیرہ، جس راستے سے وہ عید پڑھنے آیا کرتے واپسی پہ راستہ تبدیل فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب وہ گھر پہنچتے تو 2 رکعتیں ادا کیا کرتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي قبل العید شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں عید سے پہلے کوئی رکعت نہ پڑھتے اور نہ ہی بعد میں پڑھتے۔ وَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، اور جب گھر واپس تشریف لے جاتے تو گھر جا کر 2 رکعتیں ادا کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس سنت کو زندہ کیا جائے۔ گھر جا کر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور عطائیں اللہ فرمائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کی جائے تو پہلی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق اس خوشی کے دن میں رشتہ داروں سے خوشیاں بانٹیں، تقسیم کریں، صلہ رحمی کریں۔ اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَن يُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور چاہتا ہے بری موت سے بچ جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ بھی تھا، آپ فرمایا کرتے، من صام رمضان وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شَوَّالٍ، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، کان کصوم الدہر، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، معاودۃ الصیام بعد رمضان علامۃ علی قبول صوم رمضان، رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنا یہ رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ فإن اللہ اذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعد، اللہ جب کسی کے عمل کو قبول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اسے نیک کاموں کی صلاحیت اور توفیق سے نوازتے ہیں۔
اللہ ذوالجلال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنه عدو للإنسان۔ لائق عزت تکریم عمل کس کا قبول ہوتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الیوم یوم عید من قبل صیامہ، عید تو اس کی ہے جس کے روزے کو قبول کر لیا گیا، وقیامہ جس کے قیام کو تراویح کو قبول کر لیا گیا، عید من غفر ذنبہ وشکر سعیہ، عید تو اس کی ہے جس کے گناہوں کو صاف کر دیا گیا اور اس کی کوششوں کا بدلہ عطا کر دیا گیا۔ اليوم لنا عید وغدا لنا عید وكل يوم لا يعصى اللہ فیہ فہو لنا عید۔ ہماری آج بھی عید ہے اور ہر مسلمان ہر دن کو عید بنا سکتا ہے جب وہ ہر دن کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ کر لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني عملا أحب إلي من أن يكون لي ملء الأرض ذهبا، اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرے عمل کو میرے مالک نے قبول کر لیا ہے تو مجھے یہ اتنا قیمتی لگتا ہے کہ اگر پوری زمین سونے کی بھر کے میں صدقہ کر دوں تو اتنی مجھے خوشی نہیں ہوگی جتنی میرے عمل کی قبولیت کی خوشی ہوگی۔ کیسے عمل قبول ہوتا ہے؟ اس کی پہلی نشانی انسان نیکی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ رمضان کے بعد نیک کاموں سے محبت کرنا شروع کر دو، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان للحسنہ ضیاء فی الوجہ، جب انسان کی نیکی قبول ہوتی ہے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، ونورا فی القلب، اس کے دل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے، وقوتا فی البدن، وہ بہت کمزور نظر آتا ہے لیکن 10 لوگوں کا کام کرتا نظر آتا ہے، اللہ اس کے جسم میں قوت عطا کر دیتے ہیں، وسعة فی الرزق، اور اس کا تھوڑا رزق تھوڑا مال بھی باعث برکت بن جاتا ہے، ومحبة فی قلوب الخلق، اور دنیا کے دلوں میں رب تعالیٰ اس کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں، وإن للسیئة سوادا فی الوجہ، اور برائی جس کی باقی ہے گناہ معاف نہیں کروا سکا اس کے چہرے پہ بے رون کی چھائی ہوتی ہے، وظلمة فی قلوبہ، اور ان کے دلوں میں اندھیرے ہی چھائے ہوتے ہیں، ووہنا فی البدن، اور جسم میں لاغری آ جاتی ہے۔ رمضان کے بعد فرض نماز با جماعت پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، سبب کیا ہے؟ اس کا عمل قبول نہیں ہوا، برائی باقی ہے، وضیقا فی الرزق، اور رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے، وبغضة فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دلوں میں بھی بغض اور نفرت اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی جس کا عمل قبول ہوتا ہے اس کے دل میں نیک لوگوں کی محبت بھی آ جاتی ہے، برے لوگوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ ان اوثق عرى الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، ایمان کا مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں آتا ہے جو اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے نفرت کرتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے، کسی کو دیتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے روکتا ہے اللہ کے لیے، اس نے تو اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ نیکی اس کی قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے فرمان پہ عمل کرتا ہے،
فرمان کیا ہے؟ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا فلیتقنہ، تم میں سے جو شخص کوئی بھی نیکی کا کام کرے اچھے انداز سے کرے، مستقل مزاجی سے کرے. خیر الامور ادومها وان قل، بہترین کام وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کی عادت تھی کہ قرآن پڑھا جائے، جو رب رمضان کا ہے وہ شوال کا بھی ہے، وہ ذی القعدہ کا بھی ہے، وہ ذی الحجہ کا بھی ہے، بقیہ سارے سال بھی اس قرآن کو جو دستور ہے، جو آئین ربانی ہے، اس کی تلاوت کو جاری رکھو. اگر رمضان میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس ذکر کو اب بھی باقی رکھو. اگر آپ نوافل پڑھتے رہے، دعا کیجئے زندگی کے بقیہ سالوں میں یہ عادت باقی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کے وقت صرف 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے، اس کا نام غافلوں سے اللہ دور کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تفقدوا اللذہ فی 3 چیزوں میں لذت تلاش کرو، فی الصلاۃ وذکر اللہ وتلاوت القرآن، نماز میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن میں. اگر رمضان کی طرح شوال میں بھی نماز پڑھنے میں لذت ملتی ہے، ذکر کرنے میں لذت ملتی ہے، اور قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے، لذت ملتی ہے، سمجھ لو رحمت کا دروازہ کھلا ہے. وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، وگرنہ سمجھ لو کہ رب نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر لیا ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من المقبولين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.